خصوصی اول کے طالب علم محمد انس، اسلام میں نکاح کا نظام اس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم اور اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میری اس تقریر کا عنوان ہے اسلام میں نکاح کا نظام۔ اسلام میں نکاح وہ مقدس رشتہ اور مضبوط بندھن ہے جس میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزارنے اور خوشگوار تعلقات نبھانے کا عہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَدْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، وہ تم سے میثاق غلیظ یعنی پختہ عہد لے چکی ہے۔ نکاح مرد اور عورت کے درمیان محبت و الفت کے جذبات و کیفیات پیدا کرتا ہے اور سکون و اطمینان کی دولت نصیب کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، اور اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان رحمت و محبت ڈال دی۔ اسلامی زندگی کے لیے سکون و اطمینان ایسی دولت ہے، اگر انسان کو کچھ نہ ملے اور صرف یہ مل جائے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو سب کچھ مل گیا، سکھ کی نیند مل گئی، گھر کا آرام مل گیا اور ایسی شریک زندگی مل گئی۔ مرد کو یہ عظیم الشان نعمت عورت یعنی بیوی سے ملتی ہے، اسی لیے مردوں کو یہ سمجھایا گیا ہم نے تمہارے جوڑے کو تمہاری جنس سے بنایا، تم اس کے وجود سے غیریت و اجنبیت محسوس نہ کرو، اور اس کے سراپا میں تمہارے لیے رحمت ڈال دی گئی کہ دولت مرد کو عورت سے ملے گی۔ لیکن اس رنج بھری دنیا میں، دکھ درد بھری زندگی میں، افسردگی و مایوسی کے عالم میں اگر سکون و چین چاہتے ہو تو صنف لطیف جس کو ہم نے تم سے جوڑ دیا اور تمہارے شریک اور تمہاری رفیق زندگی بنا دیا تو اس کے وجود میں تم کو سکون و اطمینان مل جائے گا۔ لیکن ایک جگہ ایک ساتھ رہنے سے کبھی نہ کبھی کشیدگی پیدا ہوں گی، کیونکہ عورتیں نازک طبع، تند خو اور متلون مزاج ہوتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کی اسی فطری کمزوری کو نظر انداز نہیں کیا، اس نے عورتوں کی اس خلقی کمزوری کو پیش نظر رکھ کر ہدایت دی کہ اگر عورتوں کے فعل و قول سے اگر اذیت پہنچے، دل کو ٹھیس لگے تو ایسے وقت میں صبر و ضبط اور حلم و بردباری سے کام لے۔ حضرات سامعین، ہم اپنی زندگی میں رات دن دیکھتے ہیں کہ عورتیں عموماً ضدی اور اپنی بات پر اڑ جانے والی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی اسی فطری اور خلقی کمزوری کو ظاہر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں شوہر کی ناشکر گزار اور ان کے فضل و احسان کی منکر ہوتی ہے۔ تم اگر اس پر زندگی بھر احسان کرو، لیکن اگر تمہاری طرف سے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو اس کے خلاف طبیعت ہو تو وہ اس کو بولتے ہوئے کہ تعامل نہیں ہوگا کہ میں نے کبھی تمہاری طرف سے کوئی بہتری نہیں دیکھی۔ اس فطری کمزوری اور نقص کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ نصیحت فرمائی، تم یہ وصیت کو قبول کرو کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کروں گی، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ہمیشہ کے لیے کچی رہ جائیں گی۔ سامعین کرام، چونکہ عورتیں صنف نازک ہوتی ہے اور ان کے احساسات بھی بڑے ہی نازک ہوتے ہیں، وہ کسی بھی معمولی سی بات پر بےحد خوش ہو سکتی ہے اور کسی بھی وقت کسی معمولی سی بات پر بےحد ناراض ہو سکتی ہے۔ اسی لیے مرد کو ہمیشہ ان کے ساتھ حسن معاشرت، خوشگوار تعلق
اور اچھے برتاؤ کا خیال رکھنا ضروری ہے. ان پر ظلم و زیادتی کرنا انسانیت سوز حرکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اور ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت روکو تاکہ ان پر ظلم کرو. جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور حق تعالیٰ کے احکامات کو ہنسی مذاق نہ بناؤ. اسی آیت پر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کا تشریح نوٹ ملاحظہ فرمائے. ازدواجی زندگی کا معاملہ نہایت اہم اور نازک ہوتا ہے اور مرد کی خود غرضیوں اور نفس پرستیوں سے عورتوں کی ہمیشہ تلفی ہوتی ہے. یہ یہاں پر خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتو. میں اسی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.